الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس وقت میں نے خطبے میں ایک مشہور حدیث شریف کا شروع کا حصہ تلاوت کیا ہے اور باقی حدیث بھی انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تشریح آج کے اس مجلس میں بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے میں پناہ دیں گے جبکہ میدان محشر میں اللہ تعالی کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 حضرات کا ذکر کیا کہ یہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان 7 میں ہمیں بھی شامل کر دے. اور یہ 7 مختلف حضرات ہیں، ان میں مختلف صفات پائی جاتی ہیں. اور میدان محشر میں جب سخت گرمی ہوگی، سخت دھوپ ہوگی، سخت پریشانی کا عالم ہوگا، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہونے والے ہوں گے، اس وقت میں سب لوگ پریشان ہوں گے. اور روایات میں آتا ہے کہ پسینے سے چھوٹ رہا، پسینہ ان کے جسموں سے اور پیشانی سے چھوٹ رہا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے عمل کے مطابق وہ پسینے میں گرفتار ہوگا. بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آ رہا ہوگا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنے تک آ رہا ہوگا، اور بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ناف تک آ رہا ہوگا. یعنی اتنا پسینہ جاری ہوگا خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے کہ جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا. بعضوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعضوں کا گھٹنوں تک ہوگا، بعضوں کا ناف تک ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْجَامَ کہ بعض وہ ہوں گے کہ پسینہ ان کے منہ کو لگام دے رہا ہوگا، یعنی منہ تک آ رہا ہوگا، منہ تک وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایسے وقت میں جبکہ یہ پریشانی، خوف اور دہشت کا عالم ہوگا، 7 آدمی وہ ہیں
کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 7 حضرات کا ذکر کیا۔ میں 7 کی مختصر تشریح بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں۔ وہ جو 7 افراد آپ نے ذکر فرمائے، سب سے پہلے ذکر فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا امام۔ انصاف، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی ہے، قرآن بھیجا ہے، حدیث بھیجی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں، لوگوں پر ظلم نہ کریں، لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، اور جن جن لوگوں کا حق ہمارے سے متعلق ہے ہم ہر ایک کے درمیان انصاف سے کام لیں۔ اب سب سے زیادہ انصاف کی ضرورت ہوتی ہے خلیفہ کو، کہ جس کے ذمے تمام قوم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، چیف جسٹس ہے، بلکہ اور نیچے آ کر ادارے کا سربراہ ہے، چیئرمین ہے، محتمم ہے، صدر ہے، کلاس کا مانیٹر ہے، گھر کا سربراہ ہے۔ ہر آدمی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں انصاف کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ آدھا آدھا دے دیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا مطلب مساوات ہے۔ آج کل مساوات کا نعرہ بہت چل رہا ہے، اور یورپ نے خاص طور پر مغربی دنیا نے یہ پھیلایا ہوا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف کرو انصاف کرو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ برابر برابر سب کو دے دو، حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ حق اسے پورا پورا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطِ کل ذی حق حقہ، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دو۔ ایک استاد ہے، اس کا ایک طالب علم ہے، اس نے بہت اچھا پرچہ لکھا اور وہ 100 نمبروں کا مستحق تھا۔ ایک طالب علم ہے، وہ سارا سال غیر حاضر رہا اور جناب نہ پڑھا نہ کچھ کیا، اور اس کا فیل ہونے کا مستحق ہے۔ تو کیا انصاف یہ ہے کہ 50-50 نمبر دونوں کو دے دیے جائیں؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ مساوات تو ہے مگر انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ جس کے 100 نمبر بنتے ہیں اس کو 100 نمبر دیے جائیں، جس کے 70 نمبر بنتے ہیں اس کو 70 دیے جائیں، اور جو فیل ہونے کا مستحق ہے اسے فیل کیا جائے۔ تو یہ جو شریعت کہتی ہے کہ انصاف کرو، انصاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ آپ کے گھر میں فرض کر لیجئے کہ آپ کی بوڑھی ماں بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بیٹے بھی ہیں، بعض بیٹے جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، بعض بیٹے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بعض بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، ایک بچہ وہ ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے۔ کیا سب کو ایک ہی غذا دی جائے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مساوات تو ہے، انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اور جو اس کو دینا چاہیے وہ دیا جائے۔ اور یہ انصاف کرنا اور ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ ایسا حکم ہے کہ اسی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اسی کے لیے کتاب اللہ نازل کی گئی، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو نازل کی۔ قرآن مجید میں سورۃ الحدید کے اندر ارشاد ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے رسولوں پر کتابیں نازل کی اور ترازو نازل کی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ تو عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا جو انصاف کرنے والا ہو۔ سب سے بڑھ کر انصاف کی ضرورت ہوتی ہے خلیفہ وقت کو، حکمران اعلیٰ کو۔ تو الامام العادل، جو امام ہو، انصاف کرنے والا ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن یہ صرف امام، بڑے امام کی بات نہیں ہے، چھوٹا امام بھی ہے۔ ایک مسجد کا امام ہے، اس کے لیے سارے مقتدی برابر ہونے چاہیے، اور جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے۔ تو یہ ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ انصاف ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں انصاف کرنے والے ہیں
تو وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انصاف کرنے والے وہ ہوں گے علی منابر من نور یغبطہم الاولون والآخرون، کہ نور کے اور روشنی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اول اور آخر لوگ ان کے اوپر رش کر رہے ہوں گے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں انصاف کے ساتھ زندگی گزاری، ماں کا حق اس کو دیا، بیوی کا حق اس کو دیا، بڑے بیٹے کا حق اس کو دیا، چھوٹے بیٹے کا حق اس کو دیا، بیمار کا حق اس کو دیا، استاد کا حق دیا، شاگرد کا حق دیا، پڑوسی کا حق دیا، رشتہ داروں کا حق دیا، غریبوں کا حق دیا، اللہ اور رسول کا حق ادا کیا، اعطی کل ذی حق حقہ۔ تو جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الامام العادل، انصاف کرنے والا امام۔ اور امام کہتے ہیں ہر وہ شخص کو، اس شخص کو جس کی پیروی کی جائے۔ جو حاکم اعلیٰ ہوتا ہے اس کی بھی پیروی ہوتی ہے۔ مسجد میں آپ امام بنا دیتے ہیں کسی کو، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ گھر والوں کا امام کون ہے؟ گھر کا سربراہ ہے، وہ ان کا امام ہے۔ تو ہر ایک کے لیے انصاف کرنے کا حکم ہے۔ یہ تو پہلا شخص ہے جو عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ وہ فارسی کا ایک مصرع ہے، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریس، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی جوان ہوا، 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جس کا جو حق ہے وہ دیتا ہے، چپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اختیار کی وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ بڑھاپے میں جب کہ آدمی کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہتا، گناہ بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت میں تو سبھی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت میں آدمی جوان ہے اور گناہ کرنے پر قادر ہے، اس وقت میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے تو عرش کے سائے میں پہنچے گا۔ تو دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے۔ اٹکا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ دن بھر کی جو اس کی مصروفیات ہیں وہ مسجد کے تابع ہیں۔ چنانچہ صبح کو اٹھتا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر دفتر میں جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے، تو ذہن میں سوچتا ہے کہ بھئی ظہر کی نماز فلاں جگہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلتا ہے یا نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ عصر کی نماز فلاں جگہ پڑھنی ہے تاکہ مسجد سے محروم نہ ہو جاؤں۔ مغرب کی نماز کا بھی پتہ ہے کہ میں کہاں پڑھوں گا، عشاء کی نماز کا بھی اس کی فکر لگی ہوئی ہے کہ عشاء کی نماز اپنے وقت پر فلاں مسجد میں پڑھ لوں گا۔ اس کا دل مساجد کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے لاہور میں، تو ان کی فیکٹری تھی اور ہمارے قریب میں رہتے تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور ان کی فیکٹری تقریباً 20 کلومیٹر دور تھی۔ تو وہ گھر سے نکلتے تھے لیکن ان کو راستے کی ساری مسجدوں کے ٹائم معلوم تھے کہ کہاں کہاں کس وقت میں کون سی نماز ہوتی ہے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہاں سے مجھے نماز چھوٹ گئی تو میں اگلی مسجد میں پڑھ لوں گا۔ وہاں نماز 1:45 بجے ہوتی ہے، یہاں 1:30 بجے ہوتی ہے، وہاں 2 بجے ہوتی ہے۔ اب یہ آدمی گاڑی چلا رہا ہے، دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اپنا کام کر رہا ہے، مگر اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے آدمی کا ذکر کیا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی کہ جس کا دل مساجد میں لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔
اور یہ مرد ہی کی بات نہیں، عورت بھی ہے، عورت گھر کا کام کر رہی ہے، فجر کی نماز اس نے اپنے وقت پر پڑھی، پھر سوچا کہ بھئی کام اس طرح نمٹا لوں کہ ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھ لوں، پھر اس کو یہ خیال ہے کہ فلاں فلاں کام کر لوں، پھر اس کے بعد عصر کی نماز اپنے وقت پہ ادا کروں گی، پھر اس کو یہ خیال ہے کہ بھئی میں فلاں جگہ جانا ہے لیکن یہ کہ مجھے مغرب کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، مغرب کی نماز بھی میں اول وقت پہ ادا کروں گی۔ تو وہ عورت گھر کا کام کر رہی ہے، کبھی کھانا پکا رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے، لیکن اس کا دل نماز کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو تیسرا آدمی جو عرش کے سائے میں ہوگا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، کام تو کر رہا ہے دنیا کا، لیکن فکر لگی ہوئی ہے کس کی؟ مسجد کی، تو وہ بازار میں رہتے ہوئے بھی مسجد میں ہے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، عجیب آدمی تھے وہ، کہا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اور فرمایا کہ میں نے اس کے بھائی کو دیکھا کہ وہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے دشمنوں اور اپنے دوستوں کے بارے میں سوچتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، مسجد کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی خشیت کے ساتھ ہے۔ چوتھا آپ نے ذکر کیا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے جمع ہوئے، اللہ ہی کے لیے علیحدہ ہو گئے۔ یہ بھی عجیب جملہ ہے، وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اللہ ہی کے لیے جمع ہوئے، اللہ ہی کے لیے علیحدہ ہو گئے۔ دو آدمی تھے، ان کے درمیان محبت تھی، اور وہ محبت کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے محبت کرتے تھے۔ اب وہ دونوں جمع ہوئے اللہ کی محبت پر، اور پھر علیحدہ بھی ہو گئے اللہ کی محبت پر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ ہی کی محبت پر جمع ہوئے، اللہ ہی کی محبت پر علیحدہ ہو گئے۔ اشارہ کر دیا کہ یہ دونوں جنت میں جائیں گے، ان کا جمع ہونا بھی اللہ کے لیے تھا اور علیحدہ ہونا بھی اللہ کے لیے تھا۔ کبھی انسان جمع ہوتا ہے کہ چلو بھائی تھوڑی دیر ہم ان کے پاس بیٹھ جائیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت بڑھ جائے گی، پھر دیکھتا ہے کہ اب دیر ہو گئی، اب اس کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی، اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے۔ تو جمع ہوئے تھے تو بھی اللہ کے لیے، علیحدہ ہوئے تو بھی اللہ کے لیے۔ تو وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ ہی کے لیے جمع ہوتے ہوں، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہوں، یہ دونوں آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پانچواں آپ نے ذکر فرمایا کہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ پانچواں وہ آدمی کہ ایک عورت تھی، خوبصورت بھی تھی، حیثیت والی بھی تھی، اور حیثیت والی عورت تھی اور خوبصورت عورت تھی، اس نے مرد کو گناہ کی دعوت دی۔ مرد تھا، اور ظاہر ہے عورت اگر خود دعوت دے رہی ہو تو مرد کے لیے بڑھنا تو ویسے ہی بہت آسان ہو جاتا ہے، ورنہ عام طور سے مرد آگے بڑھتا ہے اور عورت ہچکچاتی ہے، لیکن یہاں یہ ہوا کہ وہ جو عورت تھی وہ حیثیت والی تھی، خوبصورت تھی، اس نے مرد کو گناہ کی طرف دعوت دی۔ فقال انی اخاف اللہ، اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ وہ عورت کی طرف نہیں بڑھا، اپنے آپ کو اس نے قابو میں کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہاں اگرچہ مرد کا ذکر آ رہا ہے کہ مرد کو دعوت دی ایسی عورت نے جو منصب والی اور مرتبے والی خوبصورت تھی، اس نے مرد نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر اس کے الٹ ہو کہ عورت ہے
اور اس کو کسی مرد نے دعوت دی، مرد بھی پیسے والا ہے اور جناب منصب والا ہے اور جناب مردانگی والا ہے، لیکن عورت نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں آگے نہیں بڑھ سکتی، تو یہ عورت بھی اسی مرد کے حکم میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس کو عورت نے دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ تو 5 ہو گئے۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مساجد سے اٹکا ہوا ہے، نمبر 4 وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے اللہ ہی کے لیے جمع ہوتے تھے، اللہ ہی کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے، 5واں وہ مرد جس کو ایک عورت نے دعوت دی جو حیثیت والی تھی، خوبصورتی والی تھی، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6 آپ نے ذکر فرمایا کہ رجل تصدق صدقة اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ 6 وہ آدمی ہے کہ جس نے صدقہ نکالا، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا لیکن چھپا کر کیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا تھا۔ 6 آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس نے صدقہ کیا اور چھپا کر کیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا ہے، جیب کے سے چپکے سے نکالا، چپکے سے کسی غریب کو، مستحق کو، یا مسجد میں یا مدرسے میں یا نیکی کے کسی بھی کام میں اس طرح چپکے سے دیا کہ بس اس کو پتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو پتا ہے، اور اتنی خاموشی سے یہ صدقہ نکالا کہ دائیں ہاتھ سے جب اس نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ دائیں ہاتھ سے اس نے کتنے پیسے دیے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو فرائض ہیں وہ تو سب کے سامنے ادا کرنے چاہیے، چنانچہ فرض نماز ہے وہ آپ سب کے سامنے ڈٹ کے پڑھیں، فرض روزہ ہے آپ ڈٹ کے فرض روزہ رکھیں، زکوٰۃ ہے وہ بھی آپ ڈٹ کے دیں، ہاں میں زکوٰۃ دیتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن جب آپ نفلی نماز کریں، نفلی صدقہ کریں، نفلی روزہ رکھیں، نفلی عمرہ کریں، نفلی حج کریں، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان اپنی طرف سے اس نفلی عبادت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، خود بخود ظاہر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ صدقہ کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، جتلا بھی رہے ہیں، تو قرآن مجید میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ آپ کے گھر میں ماسی تھی، آپ کے گھر میں ملازم تھا، آپ نے اس کو صدقہ دیا، اور جب صدقہ دیا تو کچھ دنوں کے بعد یہ کہا تو وہی ہے نا، اس کو تو میں نے تجھے اتنا رقم دی تھی، اب اس پر جتا رہا ہے۔ تو جو آپ نے صدقہ دیا تھا احسان جتانے کی وجہ سے وہ صدقے کا ثواب باطل ہو گیا، صدقہ تو ہو گیا لیکن جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ ثواب آپ کو نہیں ملا، اس لیے کہ آپ نے صدقہ دینے کے بعد اس کو ظاہر کیا، نہ صرف ظاہر کیا بلکہ جس کو صدقہ دیا تھا اسے جتلایا نہیں بلکہ اسے تکلیف بھی پہنچائی۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور تکلیفیں پہنچا کر۔ اس لیے اگر آدمی کو نیکی کی توفیق ہو، نفلی عبادت کی، مثلا تہجد ہے، تہجد مسجد میں پڑھنی چاہیے، گھر میں پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے تھے یا گھر میں پڑھتے تھے؟ سارے لوگ جانتے ہیں، جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی علم عطا کیا ہو، کہ آپ تہجد کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے،
آپ گھر میں جا کے حجرے میں پڑھتے تھے، آپ ہوتے تھے اور آپ کے ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ ہوتی تھی، باقی آپ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کو ازواج مطہرات سے پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کی تہجد کی نماز کس طریقے سے ہوتی تھی۔ تو نفلی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نفلی صدقہ دینا چاہتے ہیں کسی غریب کو، مسجد کو، مدرسے کو، کہیں، تو اس طریقے سے دیں چھپا کر کہ دائیں ہاتھ سے جب آپ دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو جو آدمی صدقہ چھپا کر کرتا ہے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 6 افراد ہو گئے، اور 7واں آدمی جو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، سوچنے لگا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ننگے بدن اور ننگے پاؤں پیدا ہوا تھا، اب میری عمر 50 سال ہے، 55 سال ہے، 60 سال ہے، ماشاءاللہ میرے پاس سائیکل بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، فریج بھی ہے، ڈیپ فریزر بھی ہے، قالین بھی ہے، صوفے بھی ہیں، میرے رب نے میرے اوپر کتنا احسان کیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو سوچ کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سوچ کر، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اب یہاں بھی معاملہ یہ کہ صرف یہ آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے، اس کی آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، وہ یہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، تو یہ آدمی مخلص ہے، یہ آدمی مخلص ہے، ریاکار نہیں ہے۔ تنہائی میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلص ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب دیکھیے یہ 7 افراد ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی ہے کہ یہ 7 افراد وہ ہوں گے کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، یوم لا ظل الا ظل عرش، جب اللہ کے سائے کے سوا اور اللہ کے عرش کے اور اللہ کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 آدمی اللہ کی رحمت کے اور عرش کے سائے میں ہوں گے، اور یہ 7 صفات مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کے اندر ایک صفت پائی جا رہی ہو، دوسرے آدمی کے اندر دوسری صفت پائی جا رہی ہو، اور اگر 7 ہی صفات کسی آدمی کے اندر ہے وہ تو سب سے بڑا ولی اللہ ہے، وہ تو سیدھا عرش کے سائے میں جائے گا۔ اب یہ 7 آدمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا 7 آدمی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا۔ پہلا الامام العادل، وہ امام جو انصاف کرنے والا ہو، وہ سربراہ، چاہے بڑا سربراہ ہو چاہے چھوٹا سربراہ ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہے، جوانی میں اس نے توبہ کی، جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے، یعنی اس کی دن بھر کی جو مصروفیات ہیں وہ مسجد کے تابع ہیں، اور اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اگرچہ خود گاڑی چلا رہا ہے، اگرچہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اللہ ہی کے لیے جمع ہوئے، اللہ ہی کے لیے علیحدہ ہو گئے۔ اور 5واں وہ آدمی کہ جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس آدمی نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6واں وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ دیا، چھپا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔
اور ساتواں وہ آدمی کہ جو تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی خشیت کی وجہ سے وفاضت عینا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ سب صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے اپنے فضل و کرم سے، اور ہمیں اپنی زندگی ان صفات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔